السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کس طرح سے اسلامک بینکس کنونشنل بینکس کے مقابلے میں زیادہ پروفٹ کماتے ہیں۔ کنونشنل بینکس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے MDR یعنی منیمم ڈپازٹ ریٹ امپوز کیا ہوا ہے۔ بائی لا کنونشنل بینکس اپنے سیونگ اکاؤنٹس پر -2% پروفٹ پے کرتے ہیں، لیکن اسلامک بینکس پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اب ان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کو 0% دیں، 5% دیں یا 10% دیں۔ تو کرنٹ قائبر ریٹ پہ کنونشنل بینک صرف 2% ارن کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلامک بینکس 10%، 12% یا 14% تک ارن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی اسلامک بینکس کمرشل بینکس کے مقابلے میں بہت زیادہ پروفٹ کماتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک پالیسی فلا ہے، جس سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسلامک بینکس کو پروموٹ کر رہا ہے، جس کا بینیفٹ اسلامک بینکس کے اکاؤنٹ ہولڈرز اور کسٹمرز کو نہیں پہنچ رہا۔ اسلامک بینکس کو خود سے یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے کلائنٹس کو زیادہ بینیفٹ دیتے، کیونکہ قائبر -2% والی ریگولیشن ان پہ لاگو نہیں ہوتی۔ انفیکٹ اسلامک بینکس کا بینیفٹ کنزیومر کو نہیں مل رہا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کنونشنل بینکس قائبر -2% کر رہے ہیں، جبکہ اسلامک بینکس قائبر -10% یا قائبر -15% کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کنونشنل بینکس 2% پروفٹ ارن کر رہے ہیں تو اسلامک بینکس 10% سے لے کے 15% تک پروفٹس ارن کر رہے ہیں۔ اپنے ہی سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے اسلامک بینکس نے، اور خود اسلامک بینک زیادہ پروفٹ ارن کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہم کنونشنل بینکس اور اسلامک بینکس کے ڈپازٹس کی انویسٹمنٹ کا ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں، کس طرح سے یہ انویسٹمنٹ اسلامک ہے یا نان اسلامک ہے۔ کنونشنل بینکس عام طور پہ فکس انکم کیٹیگری میں گورنمنٹ سیکیورٹیز جیسے ٹریجری بلز یا PIBs وغیرہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک بینکس کے لیے گورنمنٹ سکوکس ایشو کرتی ہے، 1 year سکوکس، 3 year سکوکس یا 5 year سکوکس۔ یہ بیسیکلی بانڈز کا اسلامک ورژن ہے۔ دونوں کا ڈفرنس یہ ہے کہ ٹریجری بلز ایشو کرتے ہوئے گورنمنٹ ریزروز نہیں رکھتی، جبکہ اسلامک شرعیہ اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بانڈز یا بلز ایشو کرنے ہیں تو اس کے پیچھے آپ نے کوئی نہ کوئی ایسٹ رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کوئی سکوک ایشو کر رہی ہے 10 بلینز کے، تو اس کے بیک پہ کوئی نہ کوئی ایسٹ رکھیں گے، جیسے کوئی ڈیم ہو سکتا ہے، پورٹ ہو سکتی ہے یا ایئرپورٹ ہو سکتا ہے، جبکہ ٹریجری بلز میں بیک پہ کوئی ایسٹ نہیں ہوتا۔ یہی مین ڈفرنس ہے ٹریجری بلز میں اور سکوکس میں۔ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ کمپنیز بھی سکوکس ایشو کرتی ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسٹ یا پروجیکٹ رکھتی ہیں، کیونکہ اسلام میں انویسٹمنٹ کا یہی کانسیپٹ ہے۔ شریعہ کمپلائنٹ میں پروفٹس کو شیئر کیا جاتا ہے، جبکہ کنونشنل بینکنگ میں فکس پروفٹس دیے جاتے ہیں۔ اسلامک بینکس کے علاوہ کنونشنل بینکس بھی سکوکس میں انویسٹ کرتے ہیں، جبکہ کنونشنل بینکس 50% سے لے کے 100% تک زیادہ پروفٹس پے کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کو۔ اسلامک بینکس کے مقابلے میں تو میوچل فنڈز ہی زیادہ پے کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو میوچل فنڈز کا نہیں پتا، ان کے لیے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ سکوکس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز کے تھرو کر سکتے ہیں۔ سکوکس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو فی ڈیڈکٹ کرنے کے بعد سارا پروفٹ جو ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس بھی کم پڑتا ہے۔ روٹین میں تو فائلرز کو 15% کیپٹل گین ٹیکس پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے پروفٹس کو انہی میوچل فنڈز پہ انویسٹ کر دیں اور آپ اس کو ٹیکنیکلی مینیج کریں تو کیپٹل گین ٹیکس 15% سے کم ہو کر 10% پہ آ جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کو ہم ایفیکٹو ٹیکس ریٹ کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میوچل فنڈز پہ ایفیکٹو ٹیکس ریٹ کم رہ جاتا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹمنٹ کا آپشن موجود ہے۔ آپ اپنے بروکر کے تھرو سکوکس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سکوکس کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں، جب انٹرسٹ ریٹ نیچے جانے کے چانسز ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 year سکوکس میں انویسٹمنٹ کریں، اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے۔ جس طرح کہ آج کل چانسز ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لانگ ٹرم سکوکس میں انویسٹمنٹ کریں۔ اسی طرح جب انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے چانسز ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شارٹ ٹرم سکوکس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو سکوکس کی انویسٹمنٹ سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو سکوکس میں انویسٹمنٹ کا آپ کو لاس ہوتا ہے۔ بیسیکلی لاس نہیں ہوتا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پروفٹ میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ نے 1 year سکوکس میں انویسٹ کرنا ہے، 3 year سکوکس میں انویسٹ کرنا ہے یا 5 year سکوکس میں انویسٹ کرنا ہے، اور آپ نے یہ ڈیسیجن کرتے ہوئے پریڈکشن کرنی ہوتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا۔ ویسے آج کل ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا، اس لیے آپ کو لانگ ٹرم سکوکس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ آج کی سب سے امپورٹنٹ بات، کرنٹ اکاؤنٹس کی بجائے سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے رکھیں، یا میوچل فنڈز میں انویسٹ کریں یا سکوکس میں انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ آپ اگر بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈپازٹس رکھتے ہیں تو آپ کو ان ڈپازٹ سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا،
بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ بینک آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسوں سے پروفٹس ارن کر رہا ہوتا ہے جو کہ وہ آپ سے شیئر نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔